مولانا طارق جمیل اب فیشن انڈسٹری میں۔ مولانا طارق جمیل عہد حاضر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، واعظ ہیں، مبلغ ہیں، خطیب ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کا حافظہ قابل رشک ہے۔ سینکڑوں آیتیں، احادیث اور روایتیں آپ کو ازبر ہیں۔ تقریر کرتے ہیں تو سماع باندھ دیتے ہیں، ایسی فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ مبہوت ہو جاتا ہے۔ اکثر اپنی تقاریر میں حور کا سراپا بیان کرتے ہیں تو مردوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کے پرستار پھیلے ہیں۔ مولانا کہیں بھی چلے جائیں، لوگ دیوانوں کی طرح ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ ان سے ہاتھ ملانے کو خوش بختی سمجھتے ہیں اور میزبانی کے لیے دل و جان سے حاضر رہتے ہیں۔ عام طور سے ایسی شہرت اور پذیرائی فلمی ستاروں کو ملتی ہے، مگر ایسے مولانا کی شخصیت کی کشش ہی کہیں کہ فلمی ستارے بھی مولانا سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مولانا کو اگر اپنی قسمت خود لکھنے کا اختیار ہوتا تو بھی وہ ایسی نہ لکھ پاتے جیسی خوش نصیبی اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ حال ہی میں مولانا نے اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا ہے، جس کا بہت شاندار افتتاح ہوا۔ مولانا کا کہنا ہے کہ اس کاروبار سے ہونے والی آمدنی کو مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ جیسی قسمت مولانا نے پائی ہے، اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ مولانا کا یہ برانڈ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور بہت جلد اس کی شاخیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی کھل جائیں گی۔ میری نیک تمنائیں مولانا کے ساتھ ہیں۔ کاروبار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جائز طریقے سے روزی کمائے، لیکن کیا فیشن کا کاروبار کرنا مولانا جیسے جید عالم دین کے لیے مناسب ہے؟ مولانا طارق جمیل اگر کوئی پیٹرول پمپ کھولتے یا ٹائروں کی دکان شروع کرتے یا کسی میڈیکل سٹور میں اپنا حصہ ڈالتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر جو کاروبار مولانا نے شروع کیا ہے اس کا تعلق براہ راست فیشن انڈسٹری سے ہے، اور یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جو دین کی اس تعبیر سے بالکل مختلف ہے جس کی تبلیغ مولانا اپنی تقاریر میں کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کی فیشن انڈسٹری ایک خاص فلسفے پر کھڑی ہے، اور یہ فلسفہ شخصی آزادی، صارفیت، ذات کی تشہیر، خود نمائی اور ایک خاص قسم کی باڈی امیج کی ترویج کرتا ہے۔ اس میں سادگی، تقویت اور قناعت جیسے اعلیٰ تصورات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں بندے کی اپنی ذات اہم ہے، اس کی سیلفی، اس کا سکون، اس کا انسٹاگرام، اس کی انفرادیت اور اس کی پسند ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس میں فردم بے معاشرہ اہم نہیں، یہ فرد کی خود نمائی کا ایک پورا پیکیج ہے
جو مذہب سے متصادم ہے اور ایک الگ طرح کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے، جس میں چیزیں ضرورت کے تحت نہیں بلکہ بلا ضرورت خریدی جاتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ کپڑا انسان کی ضرورت ہے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، مگر جس کاروبار میں مولانا نے ہاتھ ڈالا ہے وہ کپڑوں کا نہیں، فیشن کا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار ضرورت کے ماڈل پر نہیں، اسراف کے ماڈل پر کھڑا ہے۔ ورنہ اچھے کپڑے تو لوگ ہر زمانے میں پہنتے تھے۔ جن لوگوں کو اس میں کوئی شبہ ہو وہ مولانا کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں خواتین کے فیشن ایبل ملبوسات کے ناموں سے دستیاب ہیں۔ فرینچ سیپیا ٹیمز تھودر فلورل۔ مولانا کی ویب سائٹ کسی بھی دوسری فیشن آؤٹ لیٹ سے مختلف نہیں۔ وہیں پیٹرول پمپ والی مثال کہ مولانا اگر پیٹرول پمپ کھولتے تو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ کوئی شخص شوقیہ پیٹرول خریدنے نہیں آتا، ضرورتاً آتا ہے۔ دوائیوں کا کاروبار بھی ٹھیک تھا کہ کوئی محض اس لیے دوائی خریدنے نہیں پہنچ جاتا کہ اس کی جیب میں نوٹ مچل رہے ہیں، بلکہ صرف بیمار ہونے کی صورت میں خریدتا ہے، جبکہ فیشن کے کپڑے ضرورتاً نہیں خریدے جاتے کہ زیر اثر خریدے جاتے ہیں۔ ضرورت کے لیے تھان سے کپڑا اتروا کر درزی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی 2 سوٹ بنا دینا۔ مولانا جعفر شاہ پھلواروی ایک جید عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی کتاب اسلام اور موسیقی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں موسیقی کی ممانعت نہیں۔ بہت سے علماء ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ موضوع بحث نہیں۔ فرض کریں کہ مولانا پھلواری جو موسیقی کو جائز سمجھتے ہیں طبلے سارنگی کی کوئی دکان شروع کر لیتے یا موسیقی سکھانے کا کوئی اسکول کھول لیتے تو ان کی اپنی تعلیمات کے منافی نہ ہونے کے باوجود کیا یہ کاروبار ان کے لیے مناسب ہوتا؟ اس مثال کا مقصد موسیقی سے وابستہ افراد کی بے توقیری ہرگز نہیں، بس یہی دلیل مولانا طارق جمیل کے باب میں بھی ہے۔ انہیں کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہیے تھا جو ان کی تعبیر دین کے منافی نہ ہوتا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مولانا طارق جمیل کو فیشن سمیت ہر جائز کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ضمن میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، بلکہ میرے جیسا گنہگار آدمی تو سب سے پہلے ان کا گاہک بنے گا کہ میں تو دنیا دار ہوں۔ میرا مدعا صرف یہ ہے کہ ان جیسے عالم دین کے لیے فیشن کا کاروبار مناسب نہیں تھا۔ وہ تو تقویٰ اور سادگی کا درس دیتے ہیں۔ اب ان کی بات مانیں یا ان کے برانڈز کپڑے خریدیں، مولانا کی یہ بات قابل ستائش ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی آمدن کو مدارس کے طلباء کے لیے وقف کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرز پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک ٹرسٹ بنائیں اور ہر سال تمام کھاتے اپنے ویب سائٹ پر ظاہر کریں۔
مولانا کی ذہانت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وقف کرنے کا درست طریقہ یہی ہے۔ بصورت دیگر آمدنی وقف کرنے کا یہ دعویٰ ان کمپنیوں سے مختلف نہیں ہوگا جو سارا سال نفع کمانے کے بعد 1-8% کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے نام پر خرچ دیتی ہے، جو اصل میں کمپنی کا مثبت تاثر قائم رکھنے کا خرچہ ہوتا ہے۔